ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بھیس بدل کر مصر شہر کا دورہ کر رہے تھے۔ چلتے چلتے آپ مصر شہر کے ایک قبیلہ زبان جا پہنچے۔ سلطان کاروباری یعنی تاجر لوگوں کے رویے اور رعایا کے رہن سہن کے بارے میں جان رہے تھے۔ اچانک سلطان کی نظر ایک طعام خانے پر پڑی۔ جب آپ اس طعام خانے پر گئے اور اس سے پانی مانگا، ابھی سلطان پانی پی ہی رہے تھے کہ ایک 40 سالہ شخص بہت پرانے سے کپڑے پہنے ہوئے سلطان کے پاس آ بیٹھا۔ وہ اپنے حلیے سے نشئی لگتا تھا۔ اس کی چال ڈال سے واضح نظر آتا تھا کہ یہ انسان دنیا سے بالکل غافل ہیں۔ سلطان چونکہ بھیس بدلے ہوئے تھے اور جیسے ہی سلطان پانی پی کر فارغ ہوئے تو اس نشئی نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، مجھے کچھ دینار چاہیے۔ سلطان نے کہا، اگر سچ بتاؤ گے تو شاید میں تمہاری کچھ مدد کر سکوں۔ تو اس طرح نشئی نے کہا کہ میں نے نشہ کرنا ہے اور میرے پاس دینار نہیں ہے۔ میں 2 دن سے نشہ نہیں کر سکا، جس کی وجہ سے میرے جسم میں جان نہیں ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے میں آسمان والے سے کہہ ہی رہا تھا کہ کوئی ایسا بندہ بھیج جو میری مدد کر سکے۔ تو جیسے ہی آپ آئے اور میری آپ پر نظر پڑی تو مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ نے آپ کو میری ہی مدد کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ سلطان یہ سنتے ہی بڑے حیران ہوئے اور پھر اسے کہا کہ میں تجھے نشے کے لیے دینار نہیں دے سکتا، لیکن ہاں تجھے کھانا کھلا سکتا ہوں۔ بتاؤ کیا کھانا پسند کرو گے؟ لیکن اس نشئی نے کہا، آپ مجھے نشے کے لیے دینار دے دیں، کیونکہ کھانا کھلانے والا کوئی اور ہے۔ آپ بس نشے کے لیے مجھے دینار دیں۔ اس نشئی کے ان الفاظ نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ پر گہری چھاپ چھوڑی۔ سلطان نے نہ چاہتے ہوئے بھی 10 دینار اس نشئی کو دے دیے۔ جب وہ نشئی جانے لگا تو سلطان اس کے پیچھے گئے کہ دیکھوں یہ جاتا کہاں ہے۔ سلطان اس کا پیچھا کرتے ہوئے ابھی کچھ فاصلے پر ہی تھے، دیکھا کہ قریب میں ہی ایک شادی کا پروگرام تھا۔ لوگ کھانے کے برتن ادھر ادھر لے جا رہے تھے۔ ایسے میں ایک آدمی سے برتن چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ اس آدمی نے برتن اٹھایا اور چل دیا۔ سلطان یہ سارا ماجرا دیکھ رہے تھے۔ جلدی سے وہ نشئی انہی چاولوں کے سامنے بیٹھ گیا اور کھانے لگا۔ اچانک نشئی کی نظر سلطان صلاح الدین ایوبی پر پڑی تو اس نے ایک انتہائی انمول جملہ کہا جو نہ جانے کتنے عرصے تک سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے کانوں میں گردش کرتا رہا۔ اس نشئی کی جو ہی سلطان پر نظر گئی تو اس نے کہا، اس ذات کے ساتھ تعلقات آج کل خراب ہیں، ورنہ برتن میں ہی دیتا ہے۔ کریم اتنا ہے کہ ناراض بھی ہو تو بھوکا نہیں دیکھ سکتا۔ یہ سننا تھا کہ سلطان کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو جاری ہو گئے۔ سلطان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک ایسا شخص جو بالکل دنیا سے غافل ہے، وہ اتنی انمول بات کیسے کر سکتا ہے جو کہ حقیقت پر مبنی ہو۔ جب اس نشئی نے سلطان کو روتے ہوئے دیکھا تو ان کے قریب آیا اور پوچھا کہ آپ ایسا کیوں رو رہے ہیں، حالانکہ میں نے آپ کو کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ سلطان بے ساختہ اس نشئی سے لپٹ گئے اور اپنا حلیہ یعنی بھیس بدل کر اس نشئی سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ میں اس سلطنت کا سلطان صلاح الدین ایوبی ہوں۔ یہ سننا تھا کہ وہ نشئی کانپنے لگا۔ سلطان نے اسے دلاسا دیا اور کہا کہ جو بات تو نے مجھے کہی ہے، حالانکہ تم اس دنیا سے غافل ہو، تمہیں اپنے نشے کے سوا کسی چیز سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اگرچہ اس دنیا کے سمجھدار لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے عقل سمجھ بوجھ دی ہے، اگر وہ اتنی سی بات سمجھ لیں کہ وہ رزاق ہیں، اس نے ہر حال میں کھانا کھلانا ہے، تو دنیا سے تمام جھگڑے، لڑائی، قتل و غارت یہ سب ختم ہو جائیں اور لوگوں کا ظاہر اور باطن دونوں پاک صاف ہو جائے اور مکمل اللہ پر بھروسہ ہو جائے گا۔ نشئی نے سلطان سے وعدہ کیا کہ میں آئندہ نشہ نہیں کروں گا۔ سلطان نے اسے مزید سونے کے سکے اور دینار دیے اور کہا کہ تم ایک سمجھدار آدمی ہو، اس رقم سے تجارت کرو اور حقیقت میں جیسے اللہ تجھے کھلاتا ہے ویسے ہی لوگوں کو کھلانے کا ذریعہ بن جاؤ، تمہاری دنیا اور آخرت سنور جائے گی۔ سلطان یہ کہتے ہوئے اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے اور کہا کہ کسی نے بالکل سچ کہا ہے کہ علم کسی کی میراث نہیں۔ کوئی بھی شخص کسی بھی مذہب کا کیوں نہ ہو، کسی بھی حلیے کا کیوں نہ ہو، وہ کسی بھی وقت کوئی ایسا جملہ، کوئی ایسا عمل کر کے اپنی اور دوسروں کی زندگی کا پایا پلٹ سکتا ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ جب اللہ تعالیٰ ہدایت دینے پر آتا ہے تو کوئی وسیلہ پیدا کر دیتا ہے، جس کی واضح مثال درجہ بالا تحریر ہے۔ کیونکہ نہ نشئی کو پتہ تھا کہ میں وقت کے سلطان سے ملوں گا اور خدا مجھے ہدایت دے گا،
اور نہ وقت کے سلطان کو معلوم تھا کہ میں ایک پٹے پرانے کپڑوں میں ایک نشئی سے ملوں گا اور اس کے منہ سے اس قدر قیمتی اور انمول جملہ سنوں گا جو میرے اندر، جو میرے جسم کے ذرے ذرے میں سرایت کر جائے گا۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ کسی کو بھی اپنے آپ سے کمزور بالکل نہ سمجھو، ہو سکتا ہے اس میں کوئی ایسی اچھائی چھپی ہو کہ وہ آپ کی زندگی کا کایا پلٹ سکتا ہے۔ دوستو، اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ میری آج کی یہ خوبصورت اور سبق آموز ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔